40 دن اس عمل کو انجام دیں. کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد چھٹا امام فرماتے ہیں دعائے عہد پڑھو. جو 40 دن دعائے عہد پڑھے گا وہ مر بھی جائے تو قبر سے امام کے لیے اٹھایا جائے گا. خوب آسان ہے. اللہم صلی علی محمد. تھوڑی سی دیر لگتی ہے. دعا عہد پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دعا عہد پڑھنے میں کوئی 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے عزیزان محترم. کیا ہمارے پاس اپنے وقت کے امام کے لیے 5 منٹ نہیں ہے صبح؟ شرط یہ ہے فجر کی نماز کے بعد ہے. اب فجر بھی پڑھنی پڑے گی. پڑھیں اب. اگر امام سے عشق ہے فجر تو پڑھنی پڑے گی. بغیر فجر پڑھے تو امام تک نہیں پہنچ سکتے آپ. میں نے آپ کو دے دیا, اب آپ کی مرضی ہے عزیزان محترم. اگر پڑھیں تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ اگر میں بھی مر جاؤں تو مجھے بھی قبر سے اٹھایا جائے. عزیزان محترم, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ امام کا ذکر کیوں کرتے ہیں اتنا, یا کیسے کرتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کب کیا ہوا, کب کیسے ہوا. ہاں اتنا مجھے یاد ہے, کئی سال ہو گئے ہیں, اگر صبح کسی وجہ سے بھی دیر ہو جائے مجھے پڑھنے کے لیے دعا, کبھی فلائٹ ہوتی ہے, کبھی کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں, کبھی کچھ ہو جائے, میں دعائے عہد کو قضا کی نیت سے پڑھتا ہوں روز. میں نے دعائے عہد, میں جتنا تھکا ہوا ہوں, ساری رات بھی محرم گزر گیا, راتوں کو جاگ جاگ فجر تک انسان کی حالت, لیکن فجر کی نماز کے بعد باقی تعقیبات چھوڑ دوں گا, دعائے عہد نہیں چھوڑتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جو ہر روز میں کہتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو کفن سمیت میں قبر سے اٹھوں اور تلوار میرے ساتھ لگی ہوئی ہو. بیعت ہے میری یہ وقت کے امام کے ساتھ. مر جائے آدمی, مر جائے امام کے لیے. آج شب عاشورہ, ہر ماں خیمے میں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے اپنے وقت کے امام کے لیے صبح گردن کٹوا دینا بیٹا. جب میں خود نہیں تیار تو میں اپنے بیٹے کو بولوں گا بیٹا مرو, جاؤ امام کے لیے مرو. ہمارے تو گھر میں کھانے کی میز پہ گفتگو ہی شہادت کی ہوتی ہے. ہم باپ بیٹا تو یہی سوچتے ہیں کہ بیٹا پہلے تم شہید ہوگے یا میں شہید ہوں گا. گھر والوں کی حالت پریشان ہوتی ہے. میں نے پریشان نہیں ہو, ہم جس مکتب سے ہیں وہاں یہ چیز واجب ہے. ہم جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا آخری راستہ شہادت ہے, بس اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تم گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے وہ مردہ ہے, بل احیاء, بلکہ زندہ ہے اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے.